عمالقہ قوم سفاکیت کے حوالے سے ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ تاریخ گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ قوموں کو ان کے اعمال و کردار کے بلبوتے اگر سنبھالا ہے تو انہیں اپنے انجام تک پہنچایا بھی ہے۔ جو قومیں اللہ تعالیٰ کی مہلت سے فائدہ اٹھا گئی وہی فائدے میں رہے، اور جو احکام الہی سے سرکشی کے مرتکب رہے ان کے لیے پھر رب نے ذلت اور رسوائی ہی لکھ دی۔ تاریخ کے طالب علم جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی قوم گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سفاک اور جابر حکمرانوں کو ہی مسلط کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایسے ہی ایک قوم عمالقہ تاریخ کی کتابوں میں سفاکیت کے حوالے سے ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ پیارے دوستو، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تاریخ کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ عمالقہ قوم عاد اور سمود کے بعد کے دور میں ظاہر ہوئے تھے۔ مورخین بتاتے ہیں کہ عمالقہ قوم کے لوگ انتہائی دراز قد، خون خوار اور وحشی فطرت کے تھے۔ عمالقہ قوم کے لوگ بنیادی طور پر عراق کے آس پاس کے علاقوں سے اٹھے اور رفتہ رفتہ مصر سے شام اور فلسطین تک خون خرابہ کرتے کرتے چاروں طرف پھیل گئے۔ قرآن کریم میں اس گروہ کو جبارین کے نام سے پکارا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں یہ بحیر مردار کے مغرب میں آباد تھے۔ چونکہ یہ جہاں بھی گئے اپنی سفاکیت اور حرکتوں سے باز نہ آئے، جس کی وجہ سے عراق کے اشوری بادشاہوں نے انہیں صحرائے سینا کی جانب دھکیل دیا تھا۔ اس دور میں ان کی اکثریت بھیڑ بکریاں پالا کرتی تھی۔ بنی اسرائیل نے جب اپنے رب کے احکامات کو فراموش کر کے بتوں کی پوجا شروع کر کے سفاکی، سرکشی اور بدفعلی کو اپنا شعار بنایا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر جالوت نامی ایک قوم جسے عمالقہ کہتے ہیں مسلط کر دی۔ جالوت جو عملیق بن عاد کی اولاد میں سے تھا، ایک سفاک اور جابر بادشاہ کی شہرت رکھتا تھا۔ عملیق بنیادی طور پر انپر کا بیٹا، ایس کا پوتا اور حضرت اسحاق علیہ السلام کا پڑپوتا تھا، اور کون نہیں جانتا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ عمالق اور دیگر اولاد ابراہیم کنعان میں شیزوری کی شہرت بھی رکھتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ عمالق نسل فطرتاً خونخواری اور جنگجو خصلتوں کی حامل تھی۔ جالوت جو عمالقہ کا بادشاہ تھا، کہتے ہیں 15 فٹ طویل قد اور اس شخص کا سایہ 1 میل لمبا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قوم بربر کا تعلق بھی عمالقہ قوم سے ملتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق اس کی فوج 3 لاکھ گھڑ سواروں پر مشتمل تھی۔ عمالقہ نے اشوری بادشاہوں کے دور میں فلسطین اور شام پر بزوری بازو اپنا قبضہ جما لیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ارض مقدس کو عمالقہ کے قبضے سے آزادی دلاؤ۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فلسطین کے قریب پہنچے تو انہوں نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے قوم بنی اسرائیل، ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ رکھی ہے، اور پیٹ نہ دکھاؤ ورنہ خسارے میں رہو گے۔ اس پر بنی اسرائیل کے یہ لوگ بولے، اے موسیٰ، تم اور تمہارا پروردگار لڑو، ہم تو یہی بیٹے ہیں۔ وہاں تو ایک طاقتور قوم عمالقہ آباد ہے جس کا ہم مقابلہ کرنے کی قطعاً سکت نہیں رکھتے۔ صرف اس صورت ہم وہاں داخل ہو سکتے ہیں کہ وہ اس خود اپنے وطن کو چھوڑ کر کہیں چلے جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس سرکشی کی سزا کے طور پر بنی اسرائیل کو صحرائے طیہ میں قید کر دیا، اور یہ لوگ 40 سال تک اسی مختصر سے صحرا میں بھٹکتے رہے۔ میدان تی کا پس منظر۔ میدان تی بنیادی طور پر شام اور مصر کے درمیان 5-6 فرسخ لگ بھگ موجودہ 30 کلومیٹر کا ایک کھلا میدان تھا، جہاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک لشکر کے ساتھ قوم عمالقہ سے بیت المقدس کو آزاد کرانے نکلے تھے، لیکن فلسطین پہنچ کر بنی اسرائیل عمالقہ کے تیشت کے سامنے ڈیر ہو گئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اس گروہ کو جو سزا دی، اس کے تحت یہ 40 برس تک تقریباً 30 کلومیٹر کے درمیان میدان تی سے باہر نکلنے کے لیے صبح سے شام تک بھٹکتے لیکن باہر نہیں نکل سکتے تھے۔
اس وادی کا یہ عالم تھا کہ یہاں نہ تو کوئی سائیدار درخت تھا اور نہ ہی کوئی عمارت، نہ ہی پینے کا پانی اور نہ ہی کھانے کی کوئی چیز، بلکہ یہاں انسانی ضرورت کی کسی بھی چیز کا وجود تک نہ تھا۔ اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے ناخوش تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس قوم کے کھانے کے لیے دعا فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسمان سے من و سلوہ نازل فرمایا، دھوپ سے بچاؤ کے لیے بادل بطور صاحبان مہیا کیے، اور پانی کی ضرورت کے لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر عصا ماری تو آنن فانن پانی کے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ بنی اسرائیل کے تنظیموں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اس طویل عرصے کے دوران بنی اسرائیل کے وہ تمام لوگ جنہوں نے جہاد سے انکار کیا تھا، اس جہان فانی سے رفتہ رفتہ کوچ کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم خداوندی ہوا کہ بنی اسرائیل کو 12 قبائل میں تقسیم کر کے ان کی تنظیم نو کر کے ہر قبیلے کا الگ الگ سربراہ مقرر کرے، جو اپنے قبیلے کے لوگوں کو دیگر معاملات کے ساتھ ساتھ جہاد کی تربیت کی ذمہ داری بھی سونپے۔ دراصل یہ ساری تیاری بیت المقدس کی عمالقہ قوم سے رہائی کی پیشبندی کے طور پر کی جا رہی تھی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم الہی کی تعمیل میں بنی اسرائیل کو 12 قبائل میں تقسیم کر کے حضرت یوشع علیہ السلام کو ان 12 قبائل کا سردار مقرر کر دیا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں کی وادیتی کی سزا ابھی ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رحلت فرما گئے۔ ان کی وفات کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام نے جہاد کے لیے اپنے زیر اثر تمام قبائل کی جنگی تربیت کا آغاز کیا۔ ویسے بھی چونکہ اس وادی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے من و سلوہ کی فراہمی کے باعث کسی قسم کی معاشی سرگرمیاں تو تھی نہیں، جس کی سبب ان لوگوں نے خوب دل جمی سے جنگی تیاریوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ بنی اسرائیل کے سیرائتی میں سزا کے جب 40 سال پورے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع علیہ السلام کو حکم صادر کیا کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو اکٹھا کرو اور بیت المقدس کو عمالقہ قوم کی غاصبوں سے آزاد کراؤ، چونکہ بنی اسرائیل کی نئی نسل ماضی میں اپنے بزرگوں کی جہاد سے چشم پوشی کی غلطیوں سے آگاہ تھی اور اپنی مقدس سرزمین کی آزادی کے لیے بے تاب تھی۔ اس لیے انہوں نے حضرت یوشع علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے جہاد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ چنانچہ 12 قبائل پر مشتمل جہاد کے جذبے سے سرشار بنی اسرائیل کے 6 لاکھ افراد نے حضرت یوشع علیہ السلام کی سپہ سالاری میں اریحا کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ بنی اسرائیل کا یہ محاصرہ 6 ماہ تک جاری رہا۔ بالآخر ایک دن بنی اسرائیل کے جانثار عمالقہ کے قلعہ کی دیوار کو گرا کر شہر کے اندر داخل ہو گئے اور اریحا شہر میں اپنا پرچم لہرانے میں کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد کنعان کے شہر فتح کرتے ہوئے آخر میں ارض فلسطین اور شام کا پورا علاقہ فتح کر لیا۔ یوں رب نے اس روئی زمین پر ایک جابر و شفاق قوم کو اپنے انجام تک جا پہنچایا۔ پیارے دوستو، مزید اسلامک واقعات اور قصص الانبیاء کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔